اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دنیا جتنی بھی بدل جائے، حالات اور زمانے کے تقاضے کیسے بھی ہو جائیں، اور دنیا کے طور اطوار عادات ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی بدل جائیں، لیکن اسلام کی تعلیمات وہ ہیں جو پختہ ہیں، مکمل ہیں، کامل ہیں. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے کر دیا گیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت بڑی خوبصورت ہے اور انداز خطاب بھی بڑا خوبصورت اور جامع ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم الدین، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا. یہ فرمایا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا گیا ہے. یہ مجھے اور آپ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین مکمل ہے. اس میں کسی قسم کی اب کوئی تبدیلی ترمیم نہیں ہوگی. یہ دنیا کے قوانین ہیں، یہاں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر حالات کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے بہت سی ترامیم کی گنجائش خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی. لیکن میرے اور آپ کے دین کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے، اور یہ صرف میرے اور آپ کے دین کے بارے میں. اس سے پہلے جتنے دنیا کے اندر دین آئے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور دیگر جو انبیاء کرام آئے، ان کی تعلیمات آئیں، کسی کے لیے یہ اعلان نہیں تھا کہ تمہارا دین مکمل ہے. بلکہ ہر نبی بعد میں آنے والے انبیاء کے بارے میں بتاتا تھا اور ان کے بارے میں آگاہی دیتا تھا، اور اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا. اگلا دین آ جاتا، اگلے نبی آ جاتے، اگلی شریعت آ جاتی، پچھلے احکامات میں ترمیم ہو جاتی، اور یہ اعلان یہ میرے اور آپ کے دین کے بارے میں ہوا، اور یہ ہمارا اعزاز ہے. اس لیے یہودیوں کو بڑا رشک ہوتا تھا. یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا اور یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے، تہوار بنا لیتے. اتنا بڑا اعلان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دن بھی پتہ ہے، وقت بھی پتہ ہے، منظر بھی سامنے ہے، اور ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں، اور کس کیفیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے. لیکن دین اور اس کی تعلیمات وہ بڑی واضح ہیں. آج اگرچہ دنیا میں جتنا مرضی یہ کہا جائے، ڈنڈورا پیٹا جائے، اور یہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے، وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے.
حالات کے ساتھ چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، انسان راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، تمہارا دین مکمل ہے۔ اس لیے کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی حدود سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حدود کو پہچانا اور ان حدود میں سے ایک چیز جس کا بہت زیادہ آج کے دور میں واسطہ پڑنے لگا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی رسوم، بہت سے تہوار جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا چرچا میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آنے لگا ہے، ہونے لگا ہے۔ اور بسا اوقات تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس مذہب کا تہوار آ جائے یہ اسی مذہب کا ملک ہے۔ نیوز بھی ویسے بنتی ہیں، نیوز پر جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی ویسے بنتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمان اور غیر مسلم میں ان مواقع پہ آ کے فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں ان مواقع میں آ کے فرق ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک لفظ بنا لیا ہے رواداری، کہ رواداری کے طور پر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان امور میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا دین بڑا وسیع ہے، ہمارے دین میں رواداری کی بڑی گنجائش ہے، اور رواداری کہہ کر ہم مسلمان اور غیر مسلم کے فرق کو ان مواقعوں پر، ان تہواروں پر ختم کر دیتے۔ ان میں سے ایک تہوار یہ کرسمس کا، بڑے دن کا تہوار کہہ لیں، کرسمس کا تہوار کہہ لیں۔ بنیادی طور پر تو یہ تہوار عیسائیوں میں بھی نہیں، 350 سال تک دور دراز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر جو ابتدائی 350 سال تھے ان میں کہیں بھی اس تہوار کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، اور ابتدائی جو 500 سال تھے ان میں تو یہ بات ہی سرے سے کسی کو نہیں پتا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ یہ 5ویں صدی کے بعد طے کی گئی، اور یہ بھی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ مختلف عیسائی ہیں جو مختلف تواریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جب بھی کوئی رسم ہوتی ہے، جب بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے، اس نئے کام میں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، خرافات کا اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کا تہوار شروع ہوا جو روم سے شروع ہوا، بعد میں جو موجودہ جرمنی کا علاقہ ہے یہ اس علاقے تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں بڑھنا شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے اس کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ شامل ہو گئیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ڈرامے بنائے جاتے تھے جن میں جبریل امین کی شکل بنائی جاتی تھی، حضرت مریم کی، اور ساتھ ایک درخت کی، اور یہ وہی درخت ہے جس کی شبیہ بنائی جاتی ہے جو آج کل کرسمس ٹری کے نام سے بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بازاروں میں بھی ملتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، دکانوں پہ پڑا ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت مریم کی ولادت کا وقت آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو ایک کھجور کے تنے کے پاس آ گئے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، تو وہ کہنے لگیں کہ کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر کیوں نہ گئی تھی، مر ہی جاتی تو بہتر، اور میرا نام، میرا وجود مٹ چکا ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ قرآن میں
تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ ٹری بنایا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ رسومات بڑھنا شروع ہوئیں، پھر اس کے ساتھ شراب نوشی بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ اور خرافات بھی اس کا حصہ بنتی چلے گی۔ ان کے ہاں ان خرافات کا ہونا یہ ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ 38 سے زائد مقامات بائبل کے ایسے ہیں جن میں شراب نوشی کو حرام کیا گیا۔ کوئی دین ایسا تھا ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس میں شراب کی اور نشہ آور چیزوں کی اجازت ہو، کوئی دین تھا ہی نہیں ایسا۔ اور واضح اشارات اب کی بائبل میں، جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے، اس میں بھی اب بھی موجود ہیں، لیکن اس رسم میں جسے ایک تہوار کا نام دیا جاتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ یہ بدعات اور یہ خرافات ساری کی ساری شامل ہونا شروع ہو گئی۔ اور وہ تو کرتے تو اس لیے کہ غیر مسلم ہیں اور ان کو آزادی ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، انہیں پوچھ نہیں سکتا، لیکن اصل خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہم اپنا دائرہ کار بھول گئے، ہم اپنے دائرے سے نکل گئے، اور ہم نے اپنے دائرے سے نکل کر عیسائیوں کے ساتھ ان کی تقریبات میں شریک ہو گئے، ہولی کا تہوار آیا تو یہودیوں کے ساتھ ان کی تقریبات میں شریک ہو گئے، اور ویلنٹائن ڈے آیا تو ان کے ساتھ ان کی تقریبات کا حصہ بن گئے، اور جہاں جہاں ایسے تہوار آئے، نیو ایئر نائٹ آئی تو ہم اس کی تقریبات کا حصہ بن گئے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ تقریبات ہو رہی ہیں غیر مسلم ممالک میں ہوتی تو بات وہیں تک رہتی، لیکن مسلم ممالک بھی اور مسلمان بھی ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے۔ تو میرے اور آپ کا دین کامل اور مکمل، اور اس کامل اور مکمل دین نے ہمیں ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا فرق رہنا چاہیے، اور اسی فرق کو قائم رکھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی تھی۔ احادیث میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، ضروری ہے، تاکہ مسلمان کی شناخت ہو جائے کہ مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے۔ احادیث میں آپ کو یہ بھی جگہ جگہ ملے گا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ فرق پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے۔ اسی لیے جو بنیادیات ہیں، ان بنیادیات میں سب سے پہلی چیز دین نے ہمیں جو دی، جس سے پتہ چلے کہ ایک مسلمان ہے، وہ سلام کا رواج ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو۔ اس لیے غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا منع کیا گیا کہ آپ غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایک کوڈ ہے، جیسے عیسائی ملتے ہیں تو ان کا ایک اپنا کوڈ ہے، شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا ایک اپنا کوڈ ہے، ہندوؤں کا اپنا ہے، سکھوں کا اپنا ہے۔ تو چیزوں کو خلط ملط کرنا یہ پھر دین نہیں رہ جائے گا، یہ پھر ایک ایسا ملغوبہ بن جائے گا، ایسا مکسچر بن جائے گا کہ جس سے نہ تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں، نہ یہ پتہ چلے گا آپ عیسائی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار تعلیم دی تھی اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کے لیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی بھی قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، تاکہ پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری ایک شناخت ہے، تمہاری ایک پہچان ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی تعلیمات دی، اور نماز میں بھی ہم سے بار بار یہی بات کہلوائی گئی
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم نہ ان کی مشابہت کرتے ہیں نہ ان کی مشابہت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ یہ ہماری نظر میں محبوب بن جائیں، اچھے بن جائیں، ان کا عمل ہماری نظر میں بہتر ہو جائے۔ اور پھر چونکہ کرسمس کی تقریبات اور وہ مذہبی تقریبات جو غیر مسلموں کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں اور بھی بڑی خرابیاں ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں جانتے مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور خدا کے درجے میں جانتے مانتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو آسمان پھٹ جاتے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، صرف اس ایک بول کی وجہ سے کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا تمہارا رب تو بڑا عالی شان ہے، وہ ہر ایک عیب سے پاک ہے، اولاد ہونا یہ تو ایک عیب کی نشانی ہے، خامی کی نشانی۔ انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، انسان اولاد کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد انسان کو بخیل اور کنجوس بھی بناتی ہے اور اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی۔ تو فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور شرک کی سب سے بڑی صورت قرآن کریم کی روشنی میں یہ ہے۔ تو اب عیسائیوں کے ساتھ کرسمس کی تقریبات میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جس مذہب پر ہیں ہم بھی اس پہ راضی ہیں، آپ جس عقیدے پر ہیں وہ عقیدہ آپ کے نزدیک اچھا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس تہوار کی مبارکباد دے رہے ہیں یا اس تہوار کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شریک ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ تو دین نے فرق رکھا ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر فرمائے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، فرمایا ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں تو یہ بھی لچک دکھائیں گے۔ اور یہ صرف بات نہیں تھی، سورہ کافرون کا جو پس منظر ہے اس میں دراصل یہی چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پر پوری سورہ مبارکہ نازل کی اور اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین۔ دین ایسی چیز نہیں ہے جس میں جہاں چاہے انسان ترمیم کر لے، تبدیلی کر لے، اور جہاں چاہے اس کو ویسے ہی مولڈ کر کے اور ویسے ہی اس میں ترمیم کر کے اس کی طرف ہو جائے۔ دین بڑی واضح چیز ہے، اور یہ چھوٹی موٹی رسمیں، چھوٹے موٹے رواج، یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ میرے اور آپ کے نبی کی آمد سے سارے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ جہاں کسی نبی کی کتاب میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے بعد کتاب نہیں رہی، جہاں کسی نبی کی تعلیمات میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے بعد تعلیمات نہیں رہی، جہاں کسی نبی کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے بعد شریعت نہیں رہی، تو آئیں چھوٹے موٹے تہوار کیا حیثیت رکھتے، ان کی کیا وقت ویلیو رہ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ عمر فاروق کوئی عام صحابی نہیں تھے، دین کے معاملے میں بڑی غیرت رکھنے والے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ میں کچھ اوراق پکڑے ہوئے جن کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں،
جن کو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب عمر فاروق کے بارے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اور مذہب کی کتاب پڑھیں گے یا کسی اور مذہب کے صفحات اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو کچھ تھوڑے بہت متاثر ہوں گے، زیادہ نہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اوراق ان کے ہاتھ میں دیکھے تو اتنے ناراض ہوئے کہ ناراضگی کا اثر آپ کے چہرے انور سے دیکھا گیا، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ آج کے اس مسلمان کے لیے ہے جو رواداری کے نام پر اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق ختم کرتا ہے۔ یہ اس مسلمان کے نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو ان کی نجات صرف اس بات میں تھی کہ وہ میری اتباع اور پیروی کرتے۔ ان کی اتباع، ان کی نجات صرف اس بات میں تھی کہ وہ میری اتباع اور پیروی کرتے، اور تم یہودیوں کے دیے ہوئے صفحات کو پڑھ رہے ہو، ان کا مطالعہ کر رہے ہو۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنا زور لگایا، جتنی محنت کی ہے، وہ اسلام کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کی۔ اگر یہ تشخص ہی برقرار نہیں رہے گا تو پھر اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ پھر اسلام کا حق ہونا واضح کیسے ہوگا؟ اسلام سچا دین ہے اور آخری دین ہے، کامل مکمل دین ہے۔ اگر ہم ہر طرف سے راستے نکالنا شروع کر دیں گے تو دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ یہ کامل اور مکمل دین ہے؟ جس چیز کو اللہ رب العزت کسی حالت میں نہیں برداشت کرتے، عیسائیوں کے عقیدہ کی بنیاد ہی وہ چیز ہے، شرک ہے۔ 18 انبیاء کا ذکر قرآن کریم نے سورہ انعام میں کیا، اور 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 پیغمبر جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک میں مبتلا ہوتے، اللہ ان کی زندگی کی ساری جد و جہد اور محنت کو برباد کر کے، ضائع کر کے بالکل ختم کر دیتے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو حج کیا، حجۃ الوداع، وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے۔ حج کا آغاز سن 9 ہجری سے ہو گیا تھا۔ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا۔ آپ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 9 ہجری تک بھی کچھ ایسی رسومات تھیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، مشرکین کر رہے تھے، ابھی تک ان رسومات کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان رسومات کا خاتمہ کیا جائے، ان کا اعلان کیا جائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان رسومات کے خاتمے کا اعلان کروایا گیا۔ پہلے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر۔ اس کے بعد جو باقی رسومات رہ گئی تھی سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر اس کا اعلان کروایا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اور پھر سن 10 ہجری میں جب تمام کے تمام ان رسومات کا خاتمہ ہو گیا، ان کا اعلان ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور ایسی تقریبات میں شرکت، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کسر سواد قوم، جو آدمی ایسی تقریبات میں جائے جن میں جانا
اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں منع ہے، ناپسندیدہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ، اس سے اگلی بات ارشاد فرمائی، آدمی گیا نہیں ہے، حصہ نہیں لیا، لیکن اچھا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، گیا نہیں ہے، شرکت نہیں کی، حصہ نہیں لیا، صرف اچھا سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو کر رہا ہے یہ اچھا سمجھنے والا بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تو یہ دور رہ کے اچھا سمجھ رہا ہے، کل اس کو انوائٹ کیا جائے گا تو یہ پیچھے نہیں رہے گا، پھر یہ پیچھے نہیں رہے گا۔ آج اگر یہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو کل اس کے مبتلا ہونے کے بارے میں صرف احتمال نہیں ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھسلے گا، اور یقینی طور پہ پھسلے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک مراسلہ جاری کیا تھا، اور وہ مراسلہ یہ تھا کہ غیر مسلموں کی عیدوں کے موقع پر، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے ساتھ کوئی بھی مسلمان شریک نہ ہو، اس لیے کہ ان دنوں میں بھی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت ان پہ اترتی۔ تو آج کے دور میں اگر رواداری سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نبی سے سمجھیں، ان کے عمل سے سمجھیں، ان کی تعلیمات سے سمجھیں۔ آپ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق برقرار رہے۔ ایک صحابی آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانی تھی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا منت مانی تھی؟ اس نے کہا ایک علاقے کا نام لیا بوانا، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں وہاں جا کے اپنی جو رسم، اپنی جو منت تھی اسے پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تو نہیں رکھا ہوا تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو ایسا کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے بتاؤ کہ وہاں جس جگہ پر اس نے اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے وہاں کوئی زمانہ جاہلیت میں تہوار تو نہیں منعقد ہوتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ دو سوال کیے، جب یہ دونوں باتوں کا صحابہ نے جواب دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی منت وہاں جا کے پوری کر سکتے ہو۔ اس حدیث طیبہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال اور صحابہ کے جواب سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا ایسے مواقع سے، ایسی جگہوں سے، ایسے مراسم سے دور رہنا دین کے اعتبار سے کتنا ضروری اور اہم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے وہ اجازت قیامت تک کے لیے دی ہے، اور جہاں اسلام نے منع کر دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے منع کر دی۔ رواداری اور چیز ہے، رواداری اور چیز ہے، مذہبی تقریبات کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا، فراخ دلی کا، تعلقات کا، لین دین کا، میل جول کا، ان سب کے بارے میں اسلام کا نظریہ بڑا واضح۔ اسلام نے کبھی نہیں منع کیا کہ غیر مسلموں سے کاروبار نہ کرو، لین دین نہ کرو۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ اسلام نے کبھی نہیں منع کیا کہ غیر مسلموں پہ خرچ نہ کرو، غیر مسلموں پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں خرچ نہیں کر سکتے، ابھی اس کا موقع نہیں۔
غیر مسلم رشتہ دار ہے تو اس سے حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے میری والدہ جو اس وقت شرک کی حالت میں تھی وہ میری طرف آ رہی تھی، میں مسلمان تھی، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ آ رہی ہیں، وہ مشرکہ ہیں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا رب بھی تمہیں اس بارے میں یہی حکم دیتا ہے۔ اور سورہ ممتحنہ کی آیات اس موقع پر آئیں کہ جو غیر مسلم پرامن ہو کر تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے مال جان کا تحفظ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ اور سارا سال اسی تعلیم کی روشنی میں ہم یہ کام کرتے بھی ہیں۔ گھروں میں جو کرسچن خواتین ہوتی ہیں، عیسائی مرد جو ہمارے ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے خاص مواقع جو ان کی مذہبی تقریبات سے تعلق رکھتے ہیں، دین نے ہمیں اس سے پیچھے رہنے کا حکم دی۔ اور کوئی ایسی بڑی عبادت بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا فریضہ بھی سر انجام نہیں دیا جا رہا کہ جس کی مبارکباد دیے بغیر، جس میں شرکت کیے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ کرسمس کے موقع پر پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بشمول ہمارے ملک کے شراب نوشی ہوتی، زنا ہوتا ہے، اور گزشتہ سالوں میں غالباً 2004 میں یا 2006 میں کتنے کرسچن تھے، عیسائی تھے، زہریلی شراب پی اور مر گئے، اور ان مرنے والوں میں بعد میں پتہ چلا کہ 2 مسلمان بھی تھے۔ انسان جب کسی معاملے میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں تک نہیں رہتا۔ دین نے اسی لیے ہمیں پہلے سے منع کر دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس موقع پر اگر ہم ان کو ان کا مبارکباد نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ حصے دار نہیں بنیں گے تو کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہ کوئی زنا کرے، آپ اسے مبارکباد دیں، تو فقہا نے یہ لکھا ہے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کرسمس کی تقریبات پر مبارکباد دینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ زنا زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس موقع پر مبارکباد دینا ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے کی آمد کی، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور قرآن کریم نے واضح کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بتاؤ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو۔ جب یہ سوال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگیں گے، بدن پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں تو حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور اگر میں نے کہا بھی ہو تو یقیناً اچھے طریقے سے اسے جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم
میں نے تو انہیں وہی کہا جو تیرا حکم تھا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں زندہ تھا میں اسی بات پر تھا اور اسی بات پر میں گواہ بھی ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہوا یہ تو ہی جانتا ہے اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہ قیامت کا وہ منظر نامہ ہے۔ تو بطور مسلمان سارا سال ہمیں حکم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کریں، ان کے مال جان عزت آبرو کے محافظ بھی بنیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے انہیں اپنے دین کی دعوت بھی دیں۔ لیکن جو ایسی مذہبی تقریبات ہیں ان کے نہ حصے دار بنیں، نہ شریک بنیں، نہ انہیں پسند کریں، اور ایسے مواقع پر اور اس طرح کی جو خرافات ہیں ان سے دور رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کیا ہے اور غیر مسلم کیا ہے۔ اور یہی اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ میرے اور آپ کا دین سچا اور حق دین ہے، ورنہ ان کی مذہبی تقریبات میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں تم بھی ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو۔ اسلام میں ایسی سیاست اس کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کا واضح اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اب قیامت تک کے لیے اسلامی۔ تو اس لیے دائرہ کار کو سمجھیں، ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ان مواقع پر اور اس طرح کی اور جتنی مذہبی تقریبات ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا آہستہ آہستہ رواج بن رہے ہیں۔ آپ کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب ہولی کی تقریبات وہ کلر ڈے کے نام سے ہمارے اسکولوں میں بھی شروع ہو گئی، اور اس طرح کی بہت سی خرافات ہیں۔ تو بطور مسلمان ایسے مواقع پر ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے اور خود بھی محتاط رہنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور بچے کارٹون دیکھتے ہیں، تو پوری دنیا میں جو اس موقع پر کارٹون بنتے ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے بنتے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو وہاں یہ ساری چیزیں، کرسمس ٹری بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کرنا اس حوالے سے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ایسے مواقع پر ہم ان کو بتائیں، اور اتنا تھوڑا سا بتانا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی دین کی ایجوکیشن حاصل کرنا، اسے آگاہی حاصل کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سامنے رکھیں کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے، اور اس بات پر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، میرے اور آپ کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے کہ ہمارا دین وہ ہے جس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات کا حصہ بنیں، ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے ساتھ شریک ہوں، اور ان کے اس عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں